حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سرہانے کے پاس تشریف لائے، اور جب حضور قریب ہوں تو پھر موت کا درد کیا، پھر روح کے نکلنے کا احساس کیا۔ اس چیز کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعے سے بیان فرمایا تھا۔ ایک شخص ان سے سوال کرنے آیا تھا، کہا کہ سنا ہے مومن کی موت الگ ہوتی ہے، کافر کی موت الگ ہوتی ہے، مومن کو تکلیف نہیں ہوتی، کافر کو بہت تکلیف ہوتی ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا سورہ یوسف پڑھو سمجھ میں آئے گا۔ سورہ یوسف پڑھ کے آیا، موت کا ذکر ہی نہیں، کہا اس میں تو کہیں ہے نہیں، کہا پھر سے پڑھ کے آؤ، پھر گیا، کہا اس میں تو کچھ نہیں، کہا کیا ہے؟ کہا یوسف و زلیخا کا واقعہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں میں وہی تو کہہ رہا ہوں تجھ کو، یوسف و زلیخا کے واقعے میں کیا پڑھا؟ یہ نہیں پڑھا کہ زلیخا نے ساری عورتوں کو ایک محل میں جمع کیا، سب کے ہاتھوں میں لیمو دی اور چھری دیا اور کہا جب یوسف آئیں گے میں کہوں گی تو کاٹ دینا؟ کہا ہاں یہ پڑھا۔ پھر کیا ہوا؟ کہا یوسف آئے، سجا کر ان کو سنوار کر زلیخا نے لایا حال میں، عورتوں سے کہا کہ اب لیمو کاٹو، عورتیں یوسف کو دیکھتی رہی اور انگلیاں کاٹ دیں، لیمو سب کا گر گیا، 4 انگلیاں کٹ گئی۔ یہ قرآن میں ذکر موجود ہے۔ مجھے بتاؤ، آپ کی بات الگ ہے، عورت وہ بھی انگلی کاٹے گی؟ انگلی کاٹے گی؟ چھوٹی سی چیز پر ہا ہو چلانے والی عورت 4 انگلیاں کاٹ لے گی؟ وہ کٹ گئی، کاٹی نہیں تھی، وہ کٹ گئی، وہ حسن دیکھنے میں مصروف تھی۔ امام اعظم فرماتے ہیں اسی واقعے سے میں نے اخذ کیا ہے مومن کی اور کافر کی موت میں فرق کیا ہوتا ہے۔ کافر تو بھیانک شکلیں دیکھ رہا ہوتا ہے، درد میں مبتلا رہتا ہے، مومن کی روح نکلنے کا احساس اس لیے نہیں ہوتا کہ حسن مصطفیٰ سامنے ہوتا ہے۔ جمال یوسف کو دیکھتے ہوئے کٹی ہوئی انگلیوں کا درد نہیں معلوم ہوتا تو جمال محمد دیکھنے کے وقت روح نکلنے کا بھی احساس نہیں ہوگا۔ ہم تمنا یہی کریں گے انشاءاللہ، حضور ہمارے سرانے تشریف لائیں گے، اپنے حسن دو عالم سے ہم سب کی آنکھوں کو نوازیں گے، ضرور نوازیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ دنیا کی مجازی عشق و محبت اور ان کے حسن کے فتنوں سے اپنی آنکھوں کو آزاد کر لو۔ آج اپنی آنکھوں کو پاک کر لو۔ انٹرنیٹ کے دیوانے ہیں، ان نوجوانوں سے کہتا ہوں رات بھر موبائل کے چکر میں اسکرین پر جو بھیانک تصویریں تمہیں آج دکھائی جاتی ہیں، اوریاں تصویریں، ننگی تصویریں، اور اتنا بڑا طبقہ ہمارے نوجوانوں کا اس میں ہلاک ہو گیا ہے، برباد ہو گیا ہے، جوانیاں ختم کر بیٹھے ہیں۔ ایک دو نہیں، میرے پاس ہزاروں کی مثالیں موجود ہیں۔ یہ انٹرنیٹ جو ہے افیون، کوکین اور چرس گانجے سے بھی زیادہ خطرناک نشہ ہے، یہ ایڈکٹ بنا چکا ہے، آپ کو اندازہ بھی نہیں، آپ نشہ خور ہو چکے، بغیر کھانے پینے کے دن بھر رہ سکتے ہو، انٹرنیٹ کے بغیر پورا دن نہیں گزرتا آج تمہارا، ایسا ایڈکٹ تمہیں بنایا گیا۔ اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن جتنے ینگسٹرز ہیں، نوجوان ہیں، وہ سب اس کے پرستار ہو گئے، شیدائی ہو گئے۔ اور ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے انٹرنیٹ کے استعمال کو میں ناجائز و حرام نہیں کہتا، بہت ساری چیزیں آج اسی پر ڈیپینڈ ہیں، بغیر اس کے کام نہیں ہوتا، لیکن سرچ رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ 80% نوجوان صرف پورنوگرافی سرچ کرتے ہیں، صرف بھیانک تصویریں، گندی تصویریں، اوریاں فلمیں دیکھنے کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ لوگ یہ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، قرآن کہتا ہے کہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے، تمہارے دلوں میں گزرنے والے حالات سے بھی مولا واقف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بے خبر نہیں ہے۔ لہٰذا تم جب اپنی آنکھوں کو بے حیا کر ڈالو گے، ان آنکھوں کو گندی کر ڈالو گے، پھر کس منہ سے یہ تمنا کرو گے کہ میری آنکھوں کو بھی دیدار مصطفیٰ میسر آ جائے؟ آنکھوں کو پاک رکھو گے تو یہ کہہ سکتے ہو کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں۔ یہ مفتی اعظم ہند کی دعا ہے، شہزادہ اعلیٰ حضرت فن، وہ بھی عاشق رسول دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، تو کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، حضور کا چہرہ ہمیشہ میرے آنکھوں میں نقش ہو جائے۔ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ اور پھر کہتے ہیں فرشتے جو پوچھیں قبر میں کس کی امت ہو، یہ عاشقوں کا جواب دیکھیں،
جو سچا محبت کرنے والا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ فرشتے جو پوچھے قبر میں کس کی امت ہو، مفتی اعظم کہتے ہیں میں جواب دوں گا لو دیکھ لو ہے تصویر یار آنکھوں میں، لو دیکھ لو کہ ہے تصویر یار آنکھوں میں۔ عزیزان گرامی، آنکھوں کو پاک کرو اور پھر تمنا کرو وہ یقیناً رسول نوازیں گے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نوازیں گے۔ میں نے اپنی زندگی میں جو عجائبات پچھلے 2 سالوں میں دیکھے، کبھی نہ سنے تھے نہ دیکھے تھے۔ اتنی بات ضرور کہوں گا، حضور کی محبت میں اور ان کی عزت میں جب بات کی جاتی ہے، ایک رات بھی وہ رسول ہمیں تنہا نہیں چھوڑتے، تنہا نہیں ہونے دیتے۔ اس محبت میں آنے کے لیے آپ کا دل دھڑکے، اس نبی کے لیے سینسیٹیو ہو جاؤ، سیریس ہو جاؤ۔ کرنٹ کو، تار کو ہاتھ لگانے سے جیسے شوق لگتا ہے، حضور کی عزت پر اگر توہین کی کوئی بات کرے تو اس سے زیادہ سخت کرنٹ آپ کو لگنا چاہیے، اس سے زیادہ لگنا چاہیے۔ یہ محبت کی علامت ہے۔ میں ہر چیز برداشت کر لوں گا، میرے نبی کے خلاف کوئی ایک جملہ برداشت نہیں کروں گا۔ میرے عزیزو، یہ صرف ممبر پر نہیں، میں ایک بہت چھوٹا سا آدمی ہوں، میں اپنے لیے کوئی بڑے بڑے القاب ٹائٹل پسند نہیں کرتا، نہ ہی میرے نام کے نعرے میں پسند کرتا ہوں۔ میں تو صرف اتنی دعا کرتا ہوں کہ سگے طیبہ سب مجھے کہہ کر پکاریں بے دم، سگے طیبہ سب مجھے کہہ کے پکاریں بے دم، یہی رکھیو میری پہچان مدینے والے۔ میں یہی دعا کرتا ہوں کہ سب مجھے مدینے کا کتا کہہ کر پکاریں، یہ میری پہچان سب سے بڑی ہے، یہ میرے لیے اعزاز ہے۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتا ہے۔ یہ بے دم وارثی نے دعا کی تھی، سگے طیبہ سب کہہ کے پکارے مجھ کو بے دم، سب لوگ مجھے طیبہ کا کتا کہہ کر پکارے، یہی رکھیو میری پہچان مدینے والے ہیں۔ میری پہچان اتنی رہے۔ لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، آپ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جس دن سیریس ہو جاؤ، عزتیں تمہارے قدموں میں ہیں، عزتیں تمہارے انتظار میں۔ آج جو کچھ بھی ملنا ہے اس نبی پاک سے ملنا ہے۔ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ بتایا ہے، خلق کے حاکم ہو تم یا رسول اللہ، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا، تم پہ کروڑوں درود۔ اور بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، نہ بھاگنے کی جگہ نہ ٹھہرنے کی جگہ۔ حضور کو چھوڑو گے نہ بھاگنے کی جگہ ملے گی نہ ٹھہرنے کی جگہ ملے گی۔ جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ یہ اس بات کو طے کر کے چلو۔ آج نوجوانوں کو میں اعلاناً پکار کر کے کہنا چاہتا ہوں، کچھ چیزیں کیا میرے نبی کے لیے نہیں چھوڑ سکتے؟ دنیاوی عشق و محبت میں تم اپنے کپڑے بھی بدل لیتے ہو، اپنے جسم کو بدل لیتے ہو۔ محبوبہ کو اگر لال کلر پسند ہے تو تم لال ہو جاتے ہو، اسے پیلا پسند ہو تو پیلے ہو جاتے ہو۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نماز پسند ہے تو کیا فجر میں اپنا بستر نہیں چھوڑ سکتے؟ کیا اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے تمہارے دل میں اتنی محبت باقی نہیں ہے کہ گھر سے ساری چیزیں چھوڑ کر کے میں بھاگ کر نکلوں؟ نماز تو ہے اللہ کی عبادت، لیکن مجھے میرے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانی ہے۔ اپنے باپ کے لیے دوڑتا ہے بندہ، اپنی بیویوں کے لیے دوڑتا ہے، کیا اپنے رسول کے لیے نہیں دوڑ سکتا؟ تمہارا بچہ اگر کوئی ایک مٹھائی کی اور ایک کھلونے کی خواہش کرے تو تم بھاگتے بھاگتے چلے جاتے ہو، اس کے ایک چاکلیٹ کے لیے تم بھاگتے ہو۔ میرے رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کون بھاگتا ہے آج؟ کیوں نہیں اٹھتے؟ اللہ کے نبی سے اگر سچی محبت ہے تو یہ بستروں کو چھوڑ کر مسجدوں میں آ جاتے۔ اس کے علاوہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت ہے تو پھر کانوں میں یہ صرف بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کیوں بجتے ہیں؟ یہ گندے نغمے اور یہ فلمی ترانے کیوں بجتے ہیں تمہارے کانوں میں؟ تم ان کے ایڈکٹ اور ان کے عاشق کیوں بن گئے ہیں؟ تمہیں پتہ ہے قیامت کے دن حکم ہے، گانے سننے والوں کو فرشتوں کو حکم دیا جائے گا، سیسا آگ میں پگھلا کر ان کے کانوں میں ڈالا جائے کہ بھیجا باہر آ جائے۔ تمہیں کیا ضرورت ہے؟ تم اس قوم میں نہیں ہو، عیش کرنے کے لیے یہاں نہیں پیدا کیے گئے، تم رسول اللہ کے ہو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر امت ہو۔ دنیا کیا کر رہی ہے اس سے تمہیں مطلب نہیں۔ بہت سارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں، ہم بولتے ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے عیش کو کیوں ختم کر رہے ہیں آپ، ہمارے عیش کو کیوں ختم کر رہے ہیں؟ ساری دنیا آج اتنے آگے بڑھ گئی ہے، تمہیں
ساری دنیا کو دیکھنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، تمہیں گنبد خضرا دیکھنے کے لیے بھیجا گیا، تمہیں رسول پاک کی اقتدا کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تم چلو تو آمنہ کے لال کے پیچھے چلو، عزت اسی میں ہے۔ میرے عزیزو، آج جو یہ کہتے ہیں نا صرف سوٹ بوٹ میں ہی عزت ہے، جن کو لگتا ہے کہ ٹائی سوٹ بوٹ میں پہنیں گے تو ہی عزت ہے، ہم نے دیکھا ہے ان ملا لوگوں کو جس سے امریکہ بھی آج خوف سے تھرا رہا ہے۔ آپ پگڑیاں پہنتے ہیں، جبہ کرتا پہنے ہوئے ہیں، لیکن سپر پاور کو ڈرا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا یہ آج دنیا میں نہیں ہے؟ آج نہیں ہے یہ حالات؟ کچھ مولوی لوگوں نے یہ بھی ثابت کر کے دکھایا ہے کہ لباس سے عزت نہیں ہے، حضور کی غلامی میں عزت ہے۔ جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفاداری کرو، دنیا طاقت کے سامنے جھکنے پر آج مجبور ہے۔ اور ایک بات یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں یورپ کی سرزمین میں، ابھی 4 سال پہلے کی بات، 3-4 سال پہلے کی بات، ہالینڈ میں پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے منسٹرز ڈسکس کر رہے ہیں کس بات پر؟ ارے وہ بہت پاش کنٹری ہے، بہت ترقی یافتہ ملک ہے، نیدرلینڈ ہو، یورپ ہو، سب جانتے ہیں آپ، لیکن وہاں بیٹھے ہوئے منسٹر ڈسکشن کس بات پر کر رہے ہیں؟ ارے بہت دور ایک ملک میں ویل چیئر پر ایک مولوی بیٹھتا ہے، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتا ہے، اور معذور ہے، دونوں پیروں پر کھڑا نہیں ہوتا، لیکن بات اس کی یورپ کی پارلیمنٹ میں ہو رہی ہے، اور یہ بھی ٹویٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ دیٹ از ویری ڈینجر پرسن، وہ بہت ہی خطرناک آدمی ہے۔ یورپ تھر تھرا رہا ہے، جن کے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں جس کو انہوں نے نہیں جمع کیا ہو، سارے پیٹروٹ، میزائل، بم دھماکے سب تمہارے پاس، ایک معذور عالم سے پھر بھی تمہیں ڈر لگتا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا ویل چیئر پر بیٹھا ہوا معذور عالم پوری دنیا کو ہلا کر دکھاتا ہے، تو پتہ یہ چلتا ہے طاقت تخت اور تاج کو نہیں کہتے، طاقت عشق مصطفیٰ کو کہتے ہیں۔ حضور کی محبت اگر سینے میں ہو تو اللہ خود دشمنوں کے دلوں پر رعب طاری کر دے گا، خود اللہ دشمنوں پر رعب طاری کرے گا۔ آج خلاصہ کلام یہی ہے جس کو اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آؤ میرے عزیزو، اس بات پر آپ اپنی تقریر ختم کرتے ہیں۔ اٹھو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔